اب میلاد جو ہے اس کا مفہوم میں عقل کہ لوگ کہتے بات کی شرک ہو گئی، اللہ یہ وہ دل سے جلوس سارا کرتے ہیں کہ سیرت نبی پر، تو اب سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ان سے پوچھو کہ پہلے صورت ہوتی ہے یا سیرت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، صورت ہوتی ہے پہلے، صورت انکار بعد میں سیرت، پھر سیرت تو بعد میں ہوگی نا، پہلے صورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، میلاد اس کی چیز کا مفہوم یہ کہتے ہیں شرک ہو گئے۔ تو میلاد کسے کہتے ہیں؟ منجد، یہ لغت کی کتاب ہے، عربی میں بہت بڑی کتاب ہے لغت، تو اس میں لکھا ہے میلاد کسے کہتے ہیں؟ المیلاد هو یوم الولادۃ وعید، سبحان اللہ، یہ تعریف ہے میلاد کی۔ المیلاد هو یوم الولادۃ وعید، یہ اللہ کرے تو سمجھ جائے کچھ لوگ میلاد کر کے تو ہم نے بتا دیا شرک کو ختم کر دیا، خوشی بلائے جی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جل وعلا کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی بس تھوڑا سا یاد کر لیتا ہوں، یہی ہمارے لیے کافی ہے جب کہ ہمارے ایمان تازے ہو رہے ہیں جی۔ یہ شمائل ترتیبی مستدرک کے اندر اور بیکی نے درائل میں کافی یہ واقعات مذکور ہے جی کہ نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ ایک صحابی ہیں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جلیل قدر صحابی، یہ رسول نبی الانبیاء کے ساتھ یہ بھی تھے، آپ میرے آقا عامر بن ربیعہ کے دار تشریف لے گئے، یہ ان کا کرم ہے میرے آقا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر دیا، تو وہ نبی الانبیاء حبیب کبریا کا میلاد کر رہے تھے۔ کوئی اور مجمع نہیں بلایا کوئی، اصل بات ہے کہ بات ہے خلوص کی جی۔ اخلاص والے دو ہی کافی ہوتے ہیں، تو لاکھوں کا اتباع اس میں اخلاص نہیں کچھ بھی۔ یہ پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا فرمایا، تو وہ وقفہ کلام پر یہ کہہ رہے تھے ربی اللہ تعالیٰ کہ هذا یوم ولد فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هذا یوم، یہ آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی الانبیاء حبیب کبریا کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ وہ وقفہ کلام پر نبی الانبیاء حبیب کبریا کے اوصاف بیان کر رہے تھے، حضور کی ولادت بسعادت، وہ میلاد کر رہے تھے صرف اہل و عیال کو اکٹھا کر کے۔ تو میرے آقا حضور نبی الانبیاء نے یہ منظر دیکھا تو سبحان اللہ میرے پیارے آقا خوش ہو جاتے، سبحان اللہ، جب حضور خوش ہو جائے تو پھر میرا بات نہیں ہونا، سبحان اللہ۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یار عامر، اے عامر، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے آسمانوں کے دروازے رحمت کے تیرے لیے کھول دیے، والملائکۃ کلھم، اور سب کے سب فرشتے جو ہیں، رب نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، سارے فرشتے کلھم یستغفرون، وہ تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، معلوم ہے کہ حضور کی خوشی میں ملال کرنا، حضور کے اوصاف بیان کرنے سے رحمت کے دروازے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ والملائکۃ کلھم، سارے فرشتے جی،
وہ یستغفرون تیرے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں. مطلب فریضہ تو ایک ہی ہمارے لیے دعا کرنا میرا بارہ جائے سبحان کلہم سارے کے سارے جی یستغفرون تیرے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں. اللہ یہ تو ہو گیا. سبحان اللہ قربان جائے کہ قیامت تک مصطفیٰ کے پروانے فدائی تو ہوتے ہی رہیں گے حضور کی عمر میں. قیامت تک سلسلہ تو چلتا رہے گا. تو نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ من فعل فعلک نجا نجاتک جو بھی تیری طرح کرے گا من فعل فعلک نجا نجاتک وہ بھی نجات پائے گا. تو قیامت تک مصطفیٰ کا اعلان کرنے والے جو ہیں ان پر اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور یہ حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ تشریف لائے. بس نا آپ نے بھیجی تو جو آئے تو کیا چلے گئے نہیں. دیکھو سب سے پہلے رب العالمین نے جب کوئی فیصلہ آتا ہے ملک میں تو کیا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے, پھر وہ فرش بچایا جاتا ہے, شامیانے لگتے ہیں, کمکمے لگائے جاتے ہیں جی, اعلان ہوتا ہے کوئی اعلان کرنے والا کہ فلاں آ رہا ہے, ہوتا ہے یہ نہیں. پھر وہ آتا ہے جو کچھ بھی اس نے بیان کرنا ہے جو کچھ بھی وہ چلا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ گلدستے نہیں ہوتے, کمکمے نہیں ہوتے, وہ شامیانے بھی نہیں ہوتے, وہ محفل والے ہوتے نہیں, وہ سارے چلے گئے. رب العالمین نے یہ زمین جو ہے یہ فرش بچایا, آسمان خیمہ لگایا, اور چاند سورج جو ہے یہ کمکمے لگائے, روشنی لگائی. اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مصطفیٰ کے اعلان کرتے رہے کہ جو آنے والا آ رہا. نبی یہ اعلان کرتے رہے. سارے نبی کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشر ہیں, اور میرے مصطفیٰ کسی کے مبشر نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے ان کی تصدیق کی ہے. جی اگر کوئی نیا نبی آتا تو حضور اس کے خوشخبری دیتے نا نہیں. حضور مبشر نہیں, مبشر بلکہ مصدق ہیں. ان کی پہلے آپ نے ان کی تصدیق فرمائی. تو میرے آقا نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام, وہ یہی فرماتے رہے کہ آنے والا آ رہا. انبیاء یہ فرماتے تھے کہ آ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آگے. سبحان اللہ. آگے تو چلے گئے نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم یہ مکے والوں کے لیے فیہم, جب تم میں, جیسے تمہاری جسم میں جان ہے تم میں جی, معلوم یہ ہوا کہ فرش بھی موجود ہے اور آسمان یہ خیمہ بھی موجود ہے اور کمکمے بھی لگے ہوئے ہیں اور گلدستے بھی موجود ہیں جی, وہ تمام اجتماع بھی موجود ہے. معلوم ہوا جس کے خاطر ہے وہ بھی موجود ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ خیمے نہ ہوتے, یہ سورج نہ ہوتا, چاند نہ ہوتا, یہ مجمع ہی نہ ہوتا. زندہ ہے واللہ, زندہ ہے میرے جسم عالم سے چھپ جانے والا نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آمد سے پہلے یہ تمام چیزیں سجائی گئی. گلدستے لگے ہوئے ہیں, بوجھیں موسیقی باہر ہے جی, مجمع بھی موجود ہے, سورتوں میں بھی موجود ہے, وہ جس کے لیے وہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تم یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میلاد کرتے ہیں, تو یہ میلاد سے میری آقا خوش ہو کر آپ نے فرمایا
قیامت جو تیری طرح کرے گا وہ بھی نجات پائے گا. یہ عیدیں آتی ہیں، یہ شکرات آتی ہیں، یہ سب کوئی خوشیاں جو آتی ہیں، اس خوشی کا صدقہ تو ہے. اگر نبی الانبیاء کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. لولا لما خلق خلق. تو یہ ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد خوشیاں، نبی الانبیاء کی آمد کی خوشی. یہ کس کا جی طریقہ ہوا؟ اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ. یہ اعلان کس نے کیا؟ انبیاء علیہ السلام نے. اور رحمت کے دروازے کس نے کھولے؟ اللہ تعالیٰ نے. جی اور دعا کس نے فرمائی؟ میرے آقا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کہ جو تیری طرح ایسے کرے گا. جی بلکہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے میلاد کرتے رہے، محفلیں ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی. ہمارے حضرت قطب القطاب ہیں جو صاحب صاحب گنجے کرم پیر جی جو ہے وہ فرماتے کہ گرمی چاند افراد کٹھے ہو کر ایک پانی کے گلاس رکھ کر، کوئی ضروری نہیں وہاں کھانے پکاؤ یا مجمع بناؤ، قرآن کی چند آیتیں پڑھو، دو نعت ایک پڑھ دو، دعا کرو. کیونکہ نبی الانبیاء کی محفل میں دیکھو لڑکی رہتی ہوتی ہے تو ایسے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ دعا کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اخلاص ہو. وہاں یہاں زیادتی کی ضرورت نہیں، اخلاص کی ضرورت ہے. جو چیز محبت سے ایک بندہ ہے اس سے اللہ نے اتنا مالا مال کر دیا کہ وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، کئی کروڑ کرتا ہے. ایک بیچارہ ہے کہ وہ 10 روپئے دیتا ہے مگر اس کے پاس 10 ہے، وہ دل سے جو 10 دیتا ہے وہ بھی اس کے برابر ہے. کیا ہو جو اس سے توفیق ہے بات مقابلے تو اس کا دیکھنا ہے، اخلاص دیکھنا. بات اخلاص کی ہے. اکیلے بناؤ، مسجد بناؤ، دستگاہیں بناؤ، سب کچھ جی مل کر کرو. کیا پتہ کسی کے صدقے سے بیڑا پار ہو جائے گا، ایک کا قانون اگر سب کا ہو جائے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا پتہ وہ ہمارے اندر اخلاص ہے، روزی میں کچھ گڑبڑ ہے، نیت میں گڑبڑ ہے، توجہ نہیں ہے. تو رب العالمین کوئی بندہ نیک بھی آ جاتا ہے جی اللہ کا بندہ، اللہ اس کی دعا تو سنے گا جی. اللہ جب سب کی اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کی دعا سنی تو ملائکہ عرض کرتے کہ یا اللہ یہ تو سارے ہی جو تھے ان کی توجہ ہی نہیں تھی جی. وہ ویسے عادت آ گئی. ایک ہوتا ہے عبادت، ایک ہے عادت. اللہ کرے ہماری عبادت ہو جائے، عادت نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ ایک بندے کی دعا میں سن لوں تو باقی کی رد کر لوں. میں نے سب کی قبول کر لی، ایک ہی برکت سے سب کی قبول کر لی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جی. خلوص والی پیار والا ایک ہی آ جائے، ایک ہی خرچ کرے گا تو اس میں ہمارا بھی سارا اس میں شامل ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. اس کی برکت سے اللہ قبول کر لے گا. اجتماع کا یہ ہوتا ہے جی. تو الحمدللہ یہ ماہ مبارک یہ ربیع الاول کی آمد ہے. اللہ فرماتے میں نے مومنوں پر احسان کیا جی. اللہ کے احسان تو سارے جہاں پر ہے. ادھر متقین ہدایت ہے واسطے متقیوں کے نہیں. قرآن نے تو فرمایا کہ سارے جہان کے لیے ہدایت ہے مگر کیونکہ متقی سے مفید مستجاب ہوتے ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا جی. مومن اللہ بنا دے. مومن کا ہونا بڑا مشکل ہے. بے شک مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا جی کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی. تو نعمتیں تو اتنی بے شمار ہیں. ان کا نعمت اللہ کا کہ اللہ کی نعمتوں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں. یہ ہمارا جسم جو ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ہاتھ دیے، کان دیے، زبان دی ہے، یہ دیا ہے، یہ تمہارے لیے نعمت نہیں. فرمایا کہ اپنا حبیب تمہارے اندر بٹھایا. کیوں؟
کہ نبی الانبیاء کے صدقے سے یہ چیزیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. حضور کی برکت سے ان کی جلوہ گری نہ ہوتی تو یہ کبھی نہ ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ شعبان ملتا، نہ وہ ہمیں لیلۃ القدر ملتی، نہ قرآن ملتا، نہ رحمان ملتا. خود یہ صدقہ ہے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صدقے سے سب کچھ ملا. پھر یہ جو کچھ ہے یہ اگر نبی الانبیاء کے حکم کے مطابق، یہی جو نعمت ہے آپ اور زبان جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اگر رسول پاک کے حکم کے مطابق ہم اسے صرف کرتے ہیں تو نعمت ہے، ورنہ یہ درد بن جائے گا. ہمارے ہی آپ جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بیمار سے پوچھو نا کیا اس کی شان، یہ ہے تو نعمت، مگر یہی جو ہماری نعمت ہے یہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہمارے ہاتھ پاؤں یہ گواہی دیں گے جی، یہی ہمارے دشمن ہو جائیں گے جی. وہ سارا جہاں تو ہمارا یہ دشمن ہو جائے گا، مگر قربان جائیں نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد بیات رضی اللہ ان کا بھی یہ حصے 25 کو وصال مبارک 13 سال 10 مہینے اور 4 دن آپ کی برباد کی. جب پہلا فتویٰ لکھا رضاعت کے اوپر یہ دور کا 13 سال 10 مہینے 4 سال کی عمر تھی نہ 4 دن کی. کیا شان یہ مددگار بڑی تھی. آپ فرماتے ہیں جی کہ یہ تمام چیزیں تو قرآن فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے یہ ہماری دشمن ہو جائیں گی، مگر سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں جو رہا تم سے چھپا کرتا ہے یہاں اس کے خلاف، جو رہا تم سے چھپا کرتا ہے یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپا ہے چور لوگوں کا تیرا. ایک میں ہی کیا میرے سیوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. نبی الانبیاء حبیب کبریا وہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. نبی الانبیاء کے حکم کے مطابق اگر ہم اسے صرف کریں گے تو ہمارے لیے نعمت ہے، ورنہ یہ نعمت بن جائے گی. پھر یہ نعمتیں تو تبھی نعمت پڑتی ہے. اللہ نے بڑا احسان کیا اپنا حبیب ہمارے اندر بھیج دیا. نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا آئے بھیجا، خلقنا ارسلنا جا. یہ نہیں فرمایا کہ خلقنا پیدا کیا، پیدا وہ ہوتا ہے اسی لیے عدم سے وجود میں لایا جائے. تو نبی الانبیاء سب سے پہلے تھے، اس لیے فرمایا کہ جا. آتا وہ ہے اس کا پہلے سب سے پہلے جس کا جی سب سے پہلے سب کچھ تو میرے مصطفیٰ کے سامنے کرنا کیا ان سے پوچھتا رہے. حضور نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد آپ کی آمد کا مہینہ مبارک آ رہا ہے. اللہ ہمیں سلامت رکھے اور کرم فرمائے. تو یہ نعمت اب نعمت ہے جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے جی وہ آئے تو ساری نعمتیں لے کر آئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے اور رب العالمین نے نبی الانبیاء کو مالک بنایا.
تقسیم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور قیامت تک فرماتے رہے گی. یہ تقسیم ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ہمیں ابھی نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ بہاریں یہ تمام چیزیں جو ہمیں ملتی رہی جی. اللہ اکبر. تو ہمارا یہ مسجد مبارک ہے بڑی پیاری ہے. یہ اس کا میرا 14ویں کا چاند سبحان اللہ جی. تو ہمارے بزرگ یہ کچھ شریف سے شاہ صاحب ہیں تو یہ پہلی دفعہ یہ طرف اپنے آپ کے لیے تو سنت یہ تشریف لے آتے تو کوئی درسگاہ کا یہ اعلان انہوں نے کرنا ہے استاد سے جی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تو ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی آتے ہی رہتے ہیں. پھر یہ کام ہمارا بڑا شروع ہے جی. آپ نے اوپر دیکھے نا کہ دوسری منزل بھی ہو گئی ہے بلکہ تیسرا بھی اب اوپر بھی کافی ساری جگہوں کی جگہ کی بڑی قلت تھی. اللہ نے کر دیا. آپ لوگوں کی تعاون محبت اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے قبول فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تو یہ شاہ صاحب کچھ شریف کا فرمایا جی. تو ہمارا تو یہ ہے جی کہ بس جو آ جائے تو آج سے پھل ہی نہ جائے جی. جو آ جائے جی. تو آپ نے ذرا خیال کر کے نا اوپر کر ادھر بھی اور مسجد کا بھی آپ اگلے سے بھی ہم نے پائی تکمیل کر دیکھو نا. یہ آپ نے یہ لکھا ہوا تھا سامنے وہ سارا کچھ ختم کر دیا. اب ادھر بھی کچھ طرح بن جائے گی ڈاٹ لگ جائے گی. کام جو ہے کام بڑا بھی کافی ہے بہت سارا بریک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. جو اس مبارک گنجی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے دعا کرو کہ یہ تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ پورا کر دے. انہیں کی برکت سے سارا ان کا فیض ہے کرم ہے جی. باقی بھی آپ نے روز کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو. ماشاء اللہ آپ تو اپنے آپ کو ماشاء اللہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو باقی یہ شاہ صاحب مدور شریف جو ہے وہ مرکز ہے سارے ولیوں کا. یہ سارے سادات بزرگ وہاں سے آئے بہت بڑے ہیں اور کئی لاکھ وہاں اولیاء اللہ جی. سارے وہاں سے داتا صاحب سارے قدنی سے سارے. تو یہ اپنے کیا کرنا درسگاہ کا وہ بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. مسجد کا بھی آپ کو پتہ ہی سارا. تو باقی میں نے کہا یہ کئی طرح خالی اعلان ہمیں کرنا آگے جو اللہ تعالیٰ